السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے نعت۔ نعت جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو اور ان کے باعث، ان کے وجود کے باعث دنیا پر جو رحمتیں نازل ہوئیں، زمانے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، دنیا نے، مخلوق نے ان کے وجود کے سبب جو ثمرات حاصل کیے، جو فوائد حاصل کیے، ان کا ذکر ہوتا ہے نعت میں۔ یہ نظم ساغر صدیقی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ سامنے آپ ساغر صدیقی کا اسکیچ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو نعت کے اشعار کی تفہیم کرواؤں گی، ان کا آسان مطلب سمجھاؤں گی۔ لکھی ہوئی تفصیلی تشریح آپ کو نوٹس کی صورت میں دے دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نعت پڑھیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ سامنے آپ خاص الفاظ کی فہرست دیکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں بزم کونین، شمع توحید، ناخدا، چشم بیدار، اسرار خدائی، امنڈنا، راہ دکھانا، قافلے اور پار لگانا۔ بزم کونین کیا ہے؟ بزم کہتے ہیں محفل کو، اور کونین کہتے ہیں دو جہان، دنیا اور آخرت۔ بزم کونین سے مراد ہے دنیا اور آخرت کی محفل۔ شمع توحید، توحید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر، ایک ہونے پر یقین رکھنا توحید کہلاتا ہے۔ شمع توحید یعنی توحید کی روشنی۔ ناخدا، ناخدا کشتیاں چلانے والے ملاح کو کہا جاتا ہے۔ چشم بیدار، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور بیدار جاگنے والی، جاگی ہوئی آنکھ۔ اسرار خدائی، اسرار کہتے ہیں راز کو، خدائی کے راز۔ امنڈنا، ابلنا، پورے جوش سے، پوری طاقت سے ابھرنا۔ راہ دکھانا، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ قافلے، مسافروں کے گروہ۔ پار لگانا، منزل پر پہنچانا۔ اب ہم آتے ہیں نعت کے پہلے شعر کی طرف۔ شعر ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے آئے۔ دونوں جہانوں کی محفل یعنی دنیا اور آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسانوں کی فلاح اور ان کی نجات کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا تھا، ان کو غلط اور صحیح میں فرق بتانا تھا، حق اور باطل سے روشناس کرانا تھا، اور ان کو حق کے راستے، سچائی کے اور اس راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنا ان کا مقصد تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کی بدولت انسانوں نے نہ صرف دنیا میں فلاح پائی، نہ صرف وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے، ان کی دی ہوئی تعلیمات کے سبب آخرت میں بھی فلاح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں محفلیں سج گئیں۔ اگلا مصرع ہے: شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ شمع کہاں جلائی جاتی ہے؟ شمع یعنی روشنی وہاں روشن کی جاتی ہے جہاں اندھیرا ہو، تو شمع توحید یعنی اللہ تعالیٰ پر
اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنے کی شمع جو آپ نے جلائی، آپ نے دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا جائے گا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، سارے خدائی انجام دینے میں اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ان عقائد کا پرچار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور آپ نے یعنی یہ شمع توحید جو جلائی، یہ ایمان کی روشنی آپ نے جو مخلوق کو دی، انسانوں کو ایمان کی یہ روشنی دی، اس سے پہلے اندھیرا تھا، اس سے پہلے لوگ اپنے عقائد کو خراب کر چکے تھے۔ جو بھی چیز انسانوں کی سمجھ میں نہ آتی تھی اسے خدا بنا کر پوجا جاتا تھا۔ سورج اگر انسان کے شعور سے بالاتر ہے، اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، سورج کا آسمان پر اکیلے روشنی بانٹنا اگر انسانوں کی سمجھ میں نہ آتا تھا تو اسے خدا مان لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر ستارے انسان کی سمجھ سے بالاتر تھے تو انہیں بھی خدا سمجھ لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز طاقتور نظر آتی انسانوں کو، اسے بھی خدا سمجھ لیا جاتا تھا۔ جیسے آگ جو ایک لمحے میں جلا ڈالتی ہے، اس آگ کو پوجنے والے میں بھی موجود تھے۔ حتیٰ کہ جانوروں میں سے بھی جس جانور کو طاقتور محسوس کیا جاتا، اس کو خدا مان لیا جاتا تھا۔ یوں انسان اپنے عقائد خراب کر چکے تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے۔ یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو کہ خدا کا سرے سے ہی انکار کر بیٹھتے تھے کہ یہ کائنات خود بخود چلتی چلی جا رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس ماحول میں جب لوگ کسی خدا پر یا تو یقین نہیں رکھتے تھے یا پھر اپنی مرضی سے گھڑے ہوئے خداؤں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کے عقائد کو، ان کے ایمان کو درست کیا، انہیں بتایا کہ اس کائنات کو چلانے والا، خود تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور مخلوق کی نگہبانی کرنے والا، ان کا نگہبان، ان کو رزق دینے والا، انہیں پالنے والا، ان کے لیے زندگی اور موت کا اہتمام کرنے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے۔ یوں پہلے شعر کی تفہیم مکمل ہوئی، اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ ایک ایسا پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، اجالا روشنی، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو وہ پیغام سنایا، وہ پیغام دیا جو ہر دل کو روشن کرنے کا سبب بنا۔ میں پچھلے شعر میں بھی آپ کو بتا چکی کہ روشنی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہو وہاں ایمان کی روشنی دی جائے تو گمراہی اور بے ایمانی، بد ایمانی، اس کی تاریکی، اس کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسانوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، چونکہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے خدا کے دیے ہوئے احکامات کو بجا لانے سے بھی قاصر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو توحید کا پیغام دیا، انہیں احساس دلایا کہ دنیا میں وہ صرف ایک امتحان کے طور پر خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اس زندگی کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور پھر انہیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ اپنی دنیا میں اپنے ایک ایک عمل کے جواب دہ ہوں گے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور پھر اس امتحان گاہ میں انسان کیسے سرخرو ہو سکتا ہے۔ وہ اصل پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، یعنی انسانوں کو انہوں نے زندگی اس طریقے سے گزارنے کے طریقے سکھائے، طور طریقے سکھائے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ تھا۔ یہ پیغام جس کی بات ہو رہی ہے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو خدا اپنی مخلوق تک
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچانا چاہتا تھا تاکہ انسان فلاح پا جائیں۔ تو یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب لوگوں تک، مخلوق تک، انسانوں تک پہنچایا، اور انسانوں کے دلوں میں اس پیغام سے روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، وہ ایمان لے آئے، ایک خدا پر ایمان۔ اور جب وہ ایک خدا پر ایمان لے آئے اور اس کی تعلیمات کی، اس کی دی ہوئی، اس کے بھیجے ہوئے پیغام کی پیروی کرنے لگے، تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ دوسرے مصرعے میں کہا ہے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہی اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر چکے تھے، پروردگار نے آپ کو منتخب کیا ہوا تھا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری نبی کے طور پر آپ کو منتخب کیا گیا تھا، چن لیا گیا تھا کہ آپ کو ایک ایسا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم شعر نمبر 3 کی طرف۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ ایک مدت سے یعنی ایک عرصے سے، بھٹکے ہوئے، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ یعنی ایک ایسے نقطے پہ جو سب کو ملانے والا نقطہ ہو، وہاں پہ بلانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کئی اور نبی آ چکے تھے، 1,24,000 نبی، اور اس سے پہلے 3 الہامی کتابیں بھی نازل ہو چکی تھیں، توریت، انجیل اور زبور، یعنی اس سے پہلے 3 شریعتیں نازل ہو چکی تھیں۔ ان مختلف شریعتوں کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے اپنی اپنی شریعت پر عمل کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگلے نبی کے آنے سے پچھلے نبی کی لائی ہوئی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے اور اگلا پیغام رائج ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ قومیں جن میں نبی بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، ان نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبی کی شریعت پر قائم تھیں، اور ان کی اپنے نبی کے جانے کے بعد، اس حضرت داؤد کے جانے کے بعد ان کی امت، اسی طرح حضرت موسیٰ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کی امت، اور حضرت عیسیٰ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کی امت اپنے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں تبدیلی بھی کر چکی تھیں، اپنے اپنے نبی کے بتائے ہوئے حرام کو حلال کر چکی تھیں اور حلال کو حرام کر چکی تھیں، یعنی وہ اپنے عقائد میں بھی اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر چکی تھیں۔ پہلا مصرع اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو۔ اب کیا تھا کہ ان نبیوں کے جانے کے بعد وہ بھٹک چکے تھے، صحیح راستے سے ہٹ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو ایک مرکز پر بلایا، مرکز اسلام پر، ایک ایسے دین پر جو کہ توحید کا دین تھا، اسی توحید کا دین جس کا پرچار اب تک آنے والے تمام نبی کرتے رہے تھے، لیکن ان کے پیروکار، ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کا پیغام بھول چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ان نبیوں کے جو پیروکار نہیں تھے، خدا کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، یعنی کفار بھی، مشرک بھی موجود تھے، جو اللہ تعالیٰ کے کار خدائی میں اور شریک بناتے تھے۔ ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرکز پر بلایا، یعنی انہیں ایک نقطے پر، اسلام پر، ایک دین پر جمع کر دیا۔ ان سب کو ایک ایسا پیغام دیا، ایک ایسی شریعت دی جو قیامت تک رہنے والی تھی، قرآن کریم کی صورت میں ایک ایسی کتاب دی جو کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب تھی۔ یوں اس شعر کی تفہیم مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ ناخدا کہتے ہیں کشتی کا ملاح، ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں، امنڈتے ابل
پورے جوش سے ابھرتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ اس شعر میں امڑتے ہوئے طوفانوں سے مراد دنیا کے حالات، بگڑتے ہوئے حالات ہیں۔ زمانے کے بگڑتے ہوئے خستہ حالات کو شاعر نے امڑتے ہوئے طوفانوں سے تشبیہ دی ہے، اور کشتیاں پار لگانے سے مراد انسانیت کو منزل تک پہنچانا، اس منزل تک جو کہ انسانیت کی فلاح کی منزل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا، دنیا سے قانون نام کی چیز ختم ہو چکی تھی، عدل کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ملاح کی صورت میں تشریف لائے جو کہ کشتی کو طوفانوں سے نکال کر، بڑی مہارت سے اسے سب طوفانوں سے نکال کر منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کا دشمن ہو چکا تھا، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، نسلوں تک دشمنیاں چلانا باعث فخر سمجھا جاتا تھا، حلال اور حرام کی تمیز نہ رہی تھی، انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی۔ ایسے ان حالات میں جب کہ انسانیت بالکل تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کے دلوں میں سے دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ خاص طور پر خطۂ عرب سے، وہاں نسلوں تک دشمنیاں چلتی تھیں، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے سب لوگ، اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنی برتری دکھانے کے لیے کسی بھی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو پیغام محبت دیا، انسانیت کا درس دیا، انہیں انسان کی عظمت کا احساس دلایا۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کا جان اور مال حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال کا تحفظ کرتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ ان کے دین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام یعنی سلامتی کا دین تھا، ایک ایسا دین جس میں سوائے امن، سلامتی اور محبت کے کچھ بھی نہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یعنی رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگا کر ان سے محبت کا اظہار کر کے دنیا کو یہ سکھایا کہ دنیا صرف امن، محبت اور سلامتی کا گہوارہ بننے کے لیے ہے، نہ کہ دشمنیاں پالنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی بدولت انسانوں نے دوستی، امن اور محبت سیکھی، اور اسی محبت، امن اور دوستی، اتحاد اور اتفاق کی بدولت وہ آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ آپ کے سامنے اسکرین پر شعر نمبر 5 ہے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ یہ شعر غور طلب ہے۔ قافلے والوں سے مراد دنیا کے انسان ہیں، پوری انسانیت۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو جو پیغام دیا تھا وہ اس پیغام کو بھلا بھی سکتے تھے، بھٹک نہ جائیں منزل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جس منزل کا رستہ دکھایا اس رستے سے وہ بھٹک بھی سکتے تھے۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ دور تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی تھا، مکمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی بدولت قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی فرمائی، ایک ایسا پیغام دیا، ایک ایسی شریعت دی جس پر عمل کر کے قیامت تک کے لوگ، قیامت تک کے زمانے کے لوگ بھی فلاح پا سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ یہ ہے: چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔
یہ شعر بھی ذرا توجہ طلب ہے۔ چشم بیدار، چشم بیدار جاگتی ہوئی آنکھ، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، اسرار خدائی، خدائی کے راز۔ پھر ہے سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ دوسرے مصرعے کو اگر ہم پہلے پڑھتے ہیں، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ سونے والوں سے مراد غافل لوگ، ایسے لوگ جو کہ بھول چکے تھے کہ انہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ ایسے لوگ جو پوری طرح غفلت میں مبتلا تھے، وہ بھول چکے تھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ہدایت کو، ہر پیغام کو، اور ہر طرح سے سرکشی پر آمادہ تھے، ہر طرح کی بدعمالیاں کرنے پر کمر بستہ تھے۔ وہ حق اور باطل کا، سچائی اور جھوٹ کا فرق بھول چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سونے والوں کو آ کر جگایا، یعنی ان غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر اپنی تعلیمات کی بدولت بتایا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کون سا طریقہ کس منشور اور اصول کے مطابق زندگی گزار کر انسان فلاح پا سکتے ہیں۔ ان غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس دلایا کہ وہ دنیا کی امتحان گاہ میں ہوشیار ہو کر رہیں، پھونک کر قدم رکھیں، تاکہ آخرت میں ان کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تھے وہ غافل لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری طرح بھول چکے تھے اور کسی طرح کی ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان سونے والوں کو آپ نے جگایا۔ اب آتے ہیں پہلے مصرعے کی طرف۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے۔ اب ایک ایسی آنکھ بھی تھی جو چشم بیدار تھی، یعنی جو جانتے تھے کہ ایک ایسا نبی آئے گا۔ پچھلی شریعتوں میں سے کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہیں پچھلے نبیوں کا دیا ہوا یہ پیغام یاد تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آئے گا جو قیامت تک کے لیے ایک شریعت، مکمل شریعت لائے گا۔ وہ لوگ توحید پرست تھے، ایک خدا کو مانتے تھے اور منتظر تھے کہ کوئی ایسا نبی آئے جو ان کے حالات، جو دنیا کے حالات کو دوبارہ سے بدل کر رکھ دے۔ یہ چشم بیدار رکھنے والے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی آپ کے گرد پروانوں کی طرح، شمع رسالت کے گرد پروانوں کی طرح اکٹھے ہو گئے، جنہوں نے آپ کا پیغام سنتے ہی آپ کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار خدائی بخشے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راز، خدائی کے راز، کائنات کے وہ راز جنہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی بندوں کے یا خدا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علم دیا، ایسا علم دیا جس کی بدولت وہ نہ صرف زمین کے راستوں سے واقف ہوئے بلکہ آسمان کے راستوں سے بھی ان کو خوب آشنائی حاصل ہوئی۔ چشم بیدار رکھنے والے یہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ یوں اس نعت کی تفہیم مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس تمام نعت کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ ان اشعار کی تفصیلی تشریح آپ کو نوٹس کی صورت میں دے دی جائے گی۔ اگر کوئی بھی بات وضاحت طلب ہو تو آپ کمنٹس میں یا پھر ذاتی طور پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔